ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی کلینک میں جاتے ہیں، کوئی انجیکشن لگوانا ہے، آپ کو یہ باتیں آلریڈی پتہ ہیں کہ اپنی جو بھی دوا آپ کو انجیکٹ کی جا رہی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ نوٹس کریں. آپ کے لیے جو انجیکشن یا بٹرفلائی یا کینولا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بالکل نیا ہونا چاہیے، آپ کے سامنے پیکٹ سے کھلے، تاکہ کوئی بھی خدا نخواستہ انفیکشن کے چانسز نہ ہوں. لیکن اس کے بعد اتنا ہی اہم ہے کہ آپ کے اوپر استعمال کی جانے والی جو نیڈلز ہیں، جو میڈیکیشن ہیں، ان کو بھی صحیح طور پہ ڈسپوز آف کیا جائے، ورنہ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہوتی ہیں. آپ نے اکثر اچھے کلینکس اور ہاسپٹلز میں اس کے لیے ڈسپوزل کا الگ انتظام دیکھا ہوگا، لیکن ویئر دا چین ایکچولی بریکس اس کہ یہ مٹیریلز جب جو ہیزرڈس مٹیریلز ہیں، جو ہیلتھ مٹیریلز ہیں، ان کو جب کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی ڈسپوزنگ آف بہت بہتر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ کہ ہمارے کلینکس میں، ہسپتالوں میں استعمال کی جانے والی بیڈ شیٹس، وہاں پہ استعمال کیا جانا والا کپڑا ایکسیٹرا، اس کی دھلائی اور اس کی ڈس انفیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ علاج معالجے سے زیادہ پوسٹ سرجری یا پوسٹ کسی بھی ٹریٹمنٹ کے وہاں پہ جو ولنریبلٹی ہوتی ہے آپ کی انفیکشن کو کیچ کرنے کی، وہ آپ کے لیے بڑی مشکلات کریٹ کر سکتی ہیں. بٹ لیٹس نائٹ ناؤ فوکس آن دا ڈسپوزل آف دیز میڈیکل گاربیج، اور خاص طور پہ یہ ہیومن کیونکہ کانٹیکٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈسپوز آف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ہمارے گھر میں بھی جو ادویات اگر ہوتی ہیں اور وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں یا اب آپ کے استعمال میں نہیں ہیں یا آدھی استعمال کی ہوئی شیشیاں ہیں، ان کو آپ نے ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازش امین. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ ود سندھ میڈیکل کالج. بہت شکریہ ڈاکٹر نازش فار بینگ ہیئر ود اس. مجھے یہ بتائیے کہ گھروں میں ہم اس چیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کاف سرپ ہے، میڈیسنز ہیں، ہاف استعمال کی ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہیں، یا اس کی پرسکرپشن کے بعد اب اس کو استعمال نہیں کرنا، تو لوگ کیا کرتے ہیں عموماً ان دوائیوں کا؟ عموماً ہمارا جو سروے تھا اس میں ہم نے یہی جاننے کی کوشش کی، اور زیادہ تر لوگ ان شیشیوں کو خالی کر دیتے، ڈرین میں فلش کر دیتے ہیں. جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں ایکسپائرڈ یا جو یوز میں نہیں ہیں اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ڈسٹ بن سے وہ آپ کا جو ویسٹ کلیکشن یونٹس ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سیویج جو بنتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے یا تو برن تو بہت کم جگہ ہوتا ہے مگر وہ سمندر کا حصہ بن جاتا ہے یا لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے. لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے. تو لینڈ فل سے پھر وہ وہاں سے ریکلیکٹ بھی ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں اگر وہ سالڈ ویسٹ ہے. جیسے آپ نے نیڈلز کی بھی اگزامپل دی، لیکن جو لکوڈ ہے اس وقت میں سمجھتی ہوں وہ اس کی کانشیسنس لانا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ پانی میں چلا گیا، نالیوں میں بہا دیا گیا، پھر سمندر کا حصہ بن گیا، دین اٹ کمز بیک ان آل دی فارمز لائک فوڈ چین کی فارم میں. پانی اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے زمین میں بھی ڈال دیا ہے تو وہ ایبزارب ہو کے فوڈ چین کا حصہ بنے گی. لیکن پھر مجھے بتائیں ڈاکٹر نازش کہ اگر ہم اس کو فلش آف نہیں کر سکتے، یعنی ڈرین میں نہیں ڈال سکتے، ہم اس کو آگ نہیں لگا سکتے، ایکسپائرڈ ہے تو یقیناً ہم کسی اور کو دے نہیں سکتے، واٹ شوڈ وی ڈو ود دا میڈیسنس؟ یس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آگ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جو پراپر ڈسپوزل کے ذمہ دار ہیں ان تک دوائیاں پہنچانا ضروری ہے، پھر وہ اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں. جیسے دنیا بھر میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈرگ ٹیک بیک پروگرامز ہوتے ہیں، یعنی جو دوائیں ایکسیسو ہیں وہ آپ واپس کر دیں فارماسسٹ کو، اور فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کو لے کے پھر یا تو پراپر ڈسپوز آف کریں گی یا جو بھی ان کا پروٹوکالز ہیں اس کو فالو کریں گی تاکہ وہ ہماری انوائرمنٹ کا حصہ نہ بنے. بٹ دس از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی وش وی ور کنیکٹنگ ود سم فارماسیوٹیکل کمپنی. جو آپ نے ٹیک بیک ڈرگ کی بات کی، کیا ایسا کوئی بھی پروگرام پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ادویات کی قلت ہے، ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جو ادویات استعمال میں نہیں آتی ہیں یا ہمارے یہاں اکثر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہو، نیچرل کیٹاسٹرفی ہو، تو لوگ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میڈیسنز این جی اوز کو لا کر دیں. تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک تو ان کی کولڈ چین بریک ہوتی ہے، اکثر ادویات خراب ہو جاتی ہوں گی. اٹ از اے ویری ویری پرٹیننٹ کویسچن کہ یہ جو ایکسپائرڈ ادویات ہیں یہ جاتی کہاں ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا نازش کہ شنیرہ اکرم نے کچھ سال پہلے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ آن سی ویو آن دا سی فرنٹ دیر واز میڈیکل گاربیج جو کہ ڈسپوز آف ہوا تھا، پراپرلی نہیں ہوا تھا. نیڈلز بھی موجود تھی، روئی بھی موجود تھی، ادویات بھی تھیں. یہ کتنا بڑا ڈینجر ہے ہمارا، کتنا بڑا خطرہ ہے ہماری ہیلتھ کے لیے، وہ بتائیے. بہت بڑا ڈینجر ہے کیونکہ ڈرگز مختلف قسم کی ہوتی ہیں. دیکھیے کچھ
ادویات ہوتی ہیں جو کنٹرول ڈرگس ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں اینٹی بایوٹکس ہیں وہ کنٹرول ڈرگز ہیں, اسی طرح اسٹیرائڈز ہیں, تو ان کو نہیں جانا چاہیے فوڈ چین کے اندر, کیونکہ اگر فوڈ چین کے اندر وہ شامل ہو جاتی ہیں تھرو واٹر سائیکل, اگر کوئی اینٹی بایوٹک ہے جو چلی گئی فار ایگزامپل, تو وہ ڈرگ ریزسٹنٹ بیکٹیریا پروڈیوس کرے گی. نیکسٹ ٹائم وہی ڈرگ ان نئے اسٹرین آف بیکٹیریا پہ افیکٹو نہیں رہے گا, آپ کو اس سے بہت پاورفل اینٹی بایوٹکس پہ جانا پڑے گا, جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں روز بروز. آپ لوگوں نے کیونکہ اس پہ ریسرچ اینڈ سروے کی تو آپ کی یقیناً ریکمنڈیشنز ہوں گی. مجھے بتائیں کہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس یعنی جیسے سندھ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, کیا رسپانس آیا اینڈ رائٹ ناؤ پالیسی فریم ورک کیا ہے؟ اس طرح کی ایک دو ٹاکس ہوئی تھیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دے آر ورکنگ آن ایٹ, اور پرابلی بائی دس ایئر دے ور پلاننگ کہ ایک تو ویسٹ ڈسپوزل جو ہے وہ پراپر ہو, اور پھر اس کی کچھ پالیسی میکنگ تک تو بات چلی گئی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن دیکھیے میں سمجھتی ہوں پالیسی میکنگ اور سب دفتروں میں ہی اکثر رہ جاتا ہے نا. جو ماسز ہے اگر ہم ان کو اویئر کرنا شروع کریں, جیسے آج آپ کا پروگرام ہے بہت لوگوں تک جائے گا, تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فارمیسی تک آپ پہنچا دیں. دیکھیں ہم نے ریسرچ میں فارماسسٹ کو بھی انکلوڈ کیا, اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتہ ہے ڈرگ ٹیک بیک پروگرام کے بارے میں, یا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں, اور میجورٹی سیڈ نو, کیونکہ ایسا کوئی پروگرام ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. نہیں, اینڈ اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ جسٹ ٹو انکلوڈ فارماسیوٹیکل کیمسٹ اینڈ جہاں آپ کو ادویات ملتی ہیں کہ ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ ایکسپائری ڈیٹ چیک کر کے اسٹاک لیتے ہیں, ایکسپائری ڈیٹ چیک کر کے کسٹمر آپ سے لیتا ہے, لیکن اگر کوئی دوا آپ ہی کے کاؤنٹر پہ ریک پہ رکھے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ نازش مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا واسطہ فرام سندھ میڈیکل کالج یقیناً گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہیں اس سے بھی پڑتا ہوگا, کتنی مطمئن ہے وہاں کے گاربیج ڈسپوزل چین سے, اور جو وہ اقدامات اٹھاتے ہیں آپ کے خیال میں کتنے کافی ہیں؟ میں نے کیونکہ جے پی ایم سی میں کام بھی کیا ہے, ٹریننگ بھی کی ہے, انسنریشن سینٹر ہے بہت بڑا وہاں پہ, اور میجورٹی آف دی جو یہ جو رسک پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ تو ہائی رسک, وہ ساری برن کی جاتی ہیں انسنریشن سینٹر میں. لٹرلی ہمیں وہ اس ایریا سے آپ گزرتے تو آپ کو گرمی فیل ہوتی ہے, تو اٹ از فنکشننگ آن ڈیلی بیسس, یس. لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑا حصہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گے جناح ہاسپٹل کی روڈ پہ ہی کہیں گاربیج سینٹرز بھی آپ کو نظر آئیں گے, اور وہاں پہ وہ کہیں نیڈلز پڑی ہوئی مل جائیں گی آپ کو, مل جائیں گی. دوسرا یہ کہ اگر جناح ہاسپٹل یا اے کے یو یا بڑے ادارے اپنے انسنریٹر چلا رہے ہیں, لیکن جو کلینکس ہیں جو گلی محلے میں ہیں ان کی آپ سوچیں کہ ویسٹ ڈسپوزل کا کیا حال ہے. نارمل انداز میں کوڑا کرکٹ میں وہ سامان ڈال دیتے ہیں اور پھر آپ کو تبھی نظر آتا ہے. اینڈ یو نو اٹ از سو انفارچونیٹ کہ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن جو گاربیج کلیکٹنگ بچے ہیں, وہ ان کے پاس کوئی سیفٹی اکوپمنٹ نہیں ہوتا, کوئی سیفٹی گیئر نہیں ہوتا, کبھی کبھار ان کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ وہاں پہ نیڈلز اور ان چیزوں سے ایکسپوزڈ ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو معاشرے کی ہیں اس کے اوپر نہ نظر ڈالتے ہیں, نہ ہم پوچھتے ہیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے پالیسی میکرز سے کہ اس حوالے سے ویئر از دا پالیسی اینڈ وائی از اٹ ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ. تھینک یو ڈاکٹر نازش فار میکنگ ٹائم فار اس اینڈ فار ہائی لائٹنگ سچ این امپورٹنٹ ایشو. ذمہ داری ہمارے مائکرو سے یعنی ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے. میک شیور کہ آپ کے گھر میں کوئی دوا ہے جو پرانی ہو گئی ہے, سو یو فائنڈ اے افیکٹو وے آف ڈسپوزنگ اٹ. جو دوا آپ استعمال نہیں کر رہے, اور خدا را ایکسپائرڈ دوائیاں اپنے ڈومیسٹک سٹاف کو نہ دیں کہ جی چلتا ہے کوئی بات نہیں, سر درد کی ہی گولی ہے چل جائے گی, یہ آپ دوسروں کی زندگیوں سے جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں.